بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو عباسی حکمران المعتصم باللہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا پورا نام ابو اسحاق محمد بن ہارون الرشید تھا، کنیت ابو اسحاق اور لقب المعتصم باللہ العباسی تھا۔ ناظرین گرامی، مورخین نے اسے المعتصم باللہ کے نام سے پکارا ہے اور یہ سلطنت عباسیہ کا 8واں حکمران تھا، جس کا دور حکومت 833 سے 842 عیسوی میں اپنی موت تک رہا۔ المعتصم کی ولادت بروز پیر 10 شعبان 180 ہجری کو بغداد کے خلد محل میں ہوئی۔ اس وقت المعتصم کا باپ ہارون الرشید بحیثیت خلیفہ تھا اور ہارون الرشید کے عہد حکومت کے 10ویں سال المعتصم باللہ کی ولادت ہوئی۔ المعتصم باللہ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، جبکہ داڑھی گنی تھی، قد متوس تھا۔ ناظرین، عباسی خلیفہ ہارون الرشید المعتصم کو بہت چاہتا تھا۔ اسی چاہت کے سبب ایک تعلیم یافتہ غلام ہر وقت المعتصم کے ساتھ رہتا، جو اسے پڑھاتا رہتا۔ جب وہ غلام فوت ہو گیا تو ہارون الرشید نے کہا، محمد المعتصم، اب تمہارا غلام بھی مر گیا، اب بتلاؤ۔ المعتصم نے کہا، ہاں وہ مر گیا اور میں کتاب کی بلا سے چھوٹ گیا۔ بعد ازاں وہ تعلیم سے بہرہ مند نہ ہو سکا اور ان پڑھ ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لیتا تھا اور اسی قدر لکھ بھی لیتا تھا، مگر بنسبت دوسرے خلفاء کے وہ غیر تعلیم یافتہ ہی رہا۔ ناظرین، المعتصم ہارون الرشید کی وفات کے وقت صرف 13 سال کا تھا۔ 809 میں جب امین الرشید برسر اقتدار آیا تو المعتصم شاہی محل میں امین الرشید کی کفالت میں رہا۔ 813 میں جب مامون الرشید خلیفہ بن کر بغداد میں داخل ہوا تب المعتصم 17 سال کا تھا۔ المعتصم بڑا قوی اور شجاع تھا اور مامون الرشید اسے اس کی شجاعت کی بنا پر دلچسپی کے سبب ساتھ رکھا کرتا تھا۔ مامون الرشید نے المعتصم کو شام اور مصر کا والی مقرر کیا۔ اسی شجاعت و عظمت کے سبب مامون الرشید نے اپنے بیٹے عباس کو خلافت سے محروم کرتے ہوئے المعتصم کو ولی عہد مقرر کیا۔ جمعرات 18 رجب 218 ہجری کو عباسی خلیفہ مامون الرشید نے انتقال کیا تو طرطوس میں ہی امرائے حکومت نے مامون الرشید کے ولی عہدی کے مطابق المعتصم کی بیعت کر لی، مگر افواج نے شور و غوغا کیا کہ مامون الرشید کے بیٹے عباس بن مامون الرشید کو بحیثیت خلیفہ تخت نشین کیا جائے۔ المعتصم نے عباس بن مامون الرشید کو دربار شاہی میں طلب کیا۔ عباس نے حاضر ہو کر بطیب خاطر اپنے چچا المعتصم کی بیعت کر لی تو شاہی افواج میں مچا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، مامون الرشید نے توانا کی جس قلعہ بندی کا حکم اپنے آخری ایام میں دیا تھا، المعتصم نے اسے اسی حالت میں منہدم کر دینے کا حکم دے دیا۔ اس کی وجہ سے وہاں جس قدر اسلحہ اور دوسرا ساز و سامان جمع کر لیا گیا تھا، اس میں سے جو اٹھا کر لایا جا سکا وہ لے آیا اور باقی کو جلا دیا گیا، اور جن لوگوں کو مامون الرشید نے وہاں آباد کیا تھا انہیں اپنے اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ المعتصم باللہ کے عہد میں اہل بیت علیہ السلام کے سربراہ محمد بن القاسم تھے۔ محمد بن قاسم مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے۔ یہ بہت عابد و زاہد اور نیک سیرت مشہور تھے۔ ان کے نکاح میں مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل تھی۔ جب امام محمد القاسم فوت ہوئے تو ام الفضل واپس شاہی محل بغداد میں اپنے چچا المعتصم کے پاس آ گئی اور یہیں رہنے لگی۔ اہل بیت کے بزرگ محمد تقی فوت ہوئے تو شیعوں نے ان کے 7 سالہ بیٹے علی نقی کو اپنا امام قرار دیا، تو زیدیہ جماعت نے محمد بن القاسم کو اپنا امام بنا لیا۔ ایک فتنہ پرور خراسانی مدینہ منورہ آیا تو وہ محمد بن القاسم کے ہاں مدینہ منورہ میں ان کے پاس ہی رہنے لگا۔ اس نے یہ خیال محمد بن القاسم کے ذہن میں مستحکم کر دیا کہ آپ ہی مستحق خلافت ہیں۔ جو لوگ خراسان سے حج کرنے آئے ان کو امام کے پاس لا کر بیعت کروائی۔ پھر تو کچھ عرصہ بعد متعقدین کی کثرت ہوتی گئی۔ جب روسا اور عمرہ نے بھی بیعت کر لی تو اس خراسانی نے امام محمد بن القاسم کو ظہور کی رائے دی اور لوگوں کو اعلانیہ رضامند آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے لگا۔ عبداللہ بن طاہر نے اس طوفان بغاوت کو روکنے کی طرف توجہ دی۔ تالقان کے اطراف میں متعدد لڑائیاں لڑی گئیں اور ہر لڑائی میں امام محمد بن القاسم کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آخر امام محمد بن القاسم پیچھے ہٹ گئے اور شہر نسا چلے گئے۔
وہاں پہنچے تو نساء کے عامل نے انہیں گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ بن طاہر نے انہیں بغداد میں المعتصم باللہ کے پاس پہنچا دیا۔ المعتصم باللہ نے انہیں مسرور القبیر یعنی خلیفہ ہارون الرشید کے خدمتگار کے پاس سامرا میں قید کروا دیا۔ جس مقام پر قید کیا گیا اس کی وسعت 3 گز لمبی تھی اور 2 گز چوڑی تھی۔ 3 دن تک اس کوٹھڑی میں رکھا گیا، بعد ازاں حجرے میں منتقل کر دیا گیا اور کھانا پینا جاری رہا، مگر پہرا بھی بٹھا دیا گیا۔ عید الفطر کی شب 9 اکتوبر 834 کو محمد بن القاسم روشن دان کی رسی کے ذریعہ سے روشن دان تک چڑھ کر قید خانے سے فرار ہوئے۔ جب قید خانہ کے خادم صبح کھانا لے کر پہنچے تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ حکومتی اعلان کے مطابق ان کی نشاندہی کرنے والے کو 1 لاکھ درہم انعام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ منادیوں نے منادی کی مگر ان کا قطعی پتہ نہ چلا۔ محمد بن القاسم یوں غائب ہوئے کہ وہ پھر دوبارہ منظر عام پر نہیں آ سکے۔ شیعوں کی زیدیہ جماعت انہیں امام مہدی علیہ السلام کہتی ہے کہ وہ زندہ غائب ہو گئے ہیں۔ امام محمد بن القاسم کے غائب ہوتے ہی ان کے پیروکاروں کی تعداد منتشر ہو گئی۔ ناظرین، مامون الرشید کے زمانہ حکومت میں جو نظام سلطنت قائم ہوا تھا، المعتصم باللہ نے اسی کو برقرار رکھا۔ البتہ اس نے فوج کے نظام کو بہت تقویت و ترقی دی۔ اسی ترقی و تقویت سے اسے کثیر فتوحات کا موقع بھی ملا۔ اسی نظام کی بدولت اس نے بادشاہان آذربائیجان، تبرستان، سیستان، اشیاسخ، فرغانہ، تخارستان، صفا اور شاہ کابل کو بھی قید کیا۔ مغیرہ بن محمد کہتے ہیں کہ جتنے بادشاہ المعتصم کے دروازے پر جمع ہوئے کبھی کسی بادشاہ کے وقت میں جمع نہ ہوئے تھے۔ المعتصم پہلا بادشاہ ہے جس کے عہد حکومت میں باورچی خانہ کا خرچ دن دگنا رات چگنا ہو گیا، حتیٰ کہ 1000 دینار روزانہ کا خرچ ہو گیا تھا۔ یکم محرم الحرام 227 ہجری کو المعتصم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ مرض الموت میں وہ یہ آیت تلاوت کرتا رہا۔ حالت نظام میں کہتا جاتا تھا کہ تمام ہیلے جاتے رہے، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ کبھی یہ کہنے لگتا، مجھے ان لوگوں میں سے نکال کر لے چلو۔ آخری دعا جو اس نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اے رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ڈرتا تھا، تجھ سے امید رکھتا تھا لیکن اپنے آپ سے نہیں۔ محترم ناظرین گرامی، المعتصم باللہ کو مسمن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 8 کا ہندسہ اس کی شخصیت کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکا تھا۔ وہ بنو عباس کا 8واں خلیفہ تھا، ہارون الرشید کی 8ویں اولاد تھا۔ اس نے 8 سال 8 ماہ 8 یوم حکومت کی۔ 180 میں پیدا ہوا جس میں 8 کا ہندسہ نمایاں ہے، یعنی کہ دوسری صدی ہجری کا 8واں اشرا۔ 218 ہجری میں تخت نشین ہوا، اس میں بھی 8 کا ہندسہ نمایاں ہے۔ 8 فتوحات کی جن میں وہ کامیاب ہوا۔ 8 بڑے دشمنوں کو قتل کیا۔ اپنی وفات کے بعد 8 لڑکے اور 8 لڑکیاں پیچھے چھوڑی۔ 8 محل تعمیر کروائے اور 8 سرائیں بنوائیں۔ 8 لاکھ دینار سرخ اور 8 لاکھ درہم سفید چھوڑے۔ 8000 گھوڑے اور 8000 غلام اور 8000 لونڈیاں متروکہ چھوڑا۔ آخر بروز جمعرات 18 ربیع الاول 227 ہجری کو 45 سال کی عمر میں المعتصم باللہ اپنے ہی تعمیر کردہ دارالحکومت سامرا میں فوت ہوا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔